اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسوی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 رمضان المبارک ہے، 3 اپریل ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر العافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی آپ بابرکت ترین ساعتیں اس وقت گزار رہے ہیں، ان لحظات میں زندگی کر رہے ہیں، عبادت خدا انجام دے رہے ہیں، پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے اپنے محدود سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ معلومات جو کچھ احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے ان گھڑیوں کے ان لحظات کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دی جائے، اور مختلف عنوانات کے تحت مختلف جہتوں سے اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہردل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نجف اشرف سے اس وقت یو کے میں تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے مولانا آغا حافظ سید زیغم الغروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بڑا یونیک رہے گا، اور ہم جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے رجت کے اوپر۔ رجت ضروریات مذہب تشیع میں سے ہے۔ جو رجت کا انکار کرتا ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ احادیث معصومین علیہ السلام میں وارد ہوا، یہ ہم کو قبلہ جو ہے وہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی بتائیں گے۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام میں کو جو ہے وہ لے کر آگے چلتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں اس میں گفتگو کا کہ رجت پہ ابھی ہم اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کریں گے، چونکہ ماہ مبارک ہے۔ تو ایک تمیداً ایک سوال آپ کی خدمت میں کر لوں کہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اوپر ہمارے جوانوں کے لیے کچھ فرما دیں تاکہ پھر ہم رجت کے اوپر تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا خوبصورت وقت اگر روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ جس میں ہم فی الحال بسر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں وارد ہوا ہے کہ اس وقت بالخصوص افطار سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں اپنی اہم دعاؤں کو شامل کرو، اور میرے خیال سے اہم دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور۔ تو کوشش کریں اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور یقیناً جو آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے اشارہ کیا، میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی قرآن مجید کے حوالے سے کہیں نہ کہیں، اگرچہ ہم قرآن و اہل بیت کے پابند ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں قرآن کے حوالے سے ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں روز محشر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ ماشاءاللہ سے قرآن کی آیت بھی ہے اور تقریباً سب کو حفظ بھی ہے۔ روز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں کچھ شکوے کریں گے۔ انہیں شکووں میں سے ایک شکوہ یہ ہوگا جو خدا نے ان کی زبانی بیان کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے پروردگارہ، میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اگرچہ اس کی تفاسیر بہت مختلف ہیں، لیکن فی الحال جو ظاہر قرآن، ظاہر آیت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس قرآن کی آنچنان قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے تھی۔ تو فی الحال ماہ رمضان مبارک میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے متمسک ہوں، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہار قرآن ہے، جیسا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل شیء ربیعہ، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کی بہار کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ
لفظ کے ساتھ ساتھ معنی و مفاہیم بھی حاصل ہوں. جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس طرح سے یقیناً وقت کی حجت کو اگر نہ پہچانا اور اس کے حوالے سے زمینہ سازی ہم نے نہ کی تو ہم نے کوئی کام گویا کیا ہی نہیں. تو رجت جو کہ بہت اہم ضروریات دین میں سے ایک مسئلہ ہے، رجت کے سب سے پہلے وہ کہ ہم رجت کے اوپر مزید بات کریں کہ رجت کب ہوگی، کیسے ہوگی، کن شخصیات کی ہوگی، کون لوگ پلٹائے جائیں گے، کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، رجت کیوں مذہب تشیع کی ضروریات دین میں سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے، تھوڑا سا اس کے رجت کے معنی و مفہوم اصطلاحی اور لغوی جو ہیں وہ ذرا اگر قبلہ بیان فرما دیں تو ہم آگے بڑھیں. رجعت کا لفظی معنی ہے بازگشتن. فارسی میں کہتے ہیں بازگشت یا پلٹنے کو رجعت کہا جاتا ہے. یہ عربی لغت میں رجع یرجع رجوعا سے ہے. رجع یعنی وہ پلٹا، اسی سے رجعت ہے. اور اگر آپ اس کا مفہومی معنی لیں، حالانکہ لغت میں اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے، جیسے لسان العرب میں صاحب لغت فرماتے ہیں الرجع المرۃ الواحدہ، رجع ایک مرتبہ کے پلٹنے کو رجعت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے رجعت کے مترادف بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی یہی ایک لفظ جس سے ملتے جلتے اس کے مترادف ہیں جو اسی معنی میں رجعت کے پلٹنے کے معنی میں ہیں. جیسے کرہ، قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، کرہ ہے. حشر ہے، حشر بھی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر لفظ حشر، جیسے وہ یوم نحشرہم، یہ اس طریقے کے جو الفاظ موجود ہیں. بعض جگہوں پہ یہ حشر قیامت کے حوالے سے ہیں اور بعض جگہوں پہ یہ حشر بمعنی یہ رجعت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ رجعت کی جگہ لفظ رد بھی موجود ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجعت اور کرہ اور حشر اور رد یہ تقریباً مترادف معنی رکھنے والے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اسی لفظ رجع کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، لغوی معنی رجعت کا وہی پلٹنا ہے، بازگشت ہے. اصطلاح میں رجعت کا معنی شیخ حر عاملی کی میں ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا. شیخ حر عاملی فرماتے ہیں ان الرجع هنا هي الحياة بعد الموت قبل القیامہ وهو الذي يتبادر من معناها. کہتے ہیں یہاں جو لفظ رجعت ہمارے یہاں مثال کے طور پہ شیعوں میں جو ڈسکس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے رجعت، کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کے بعد ایک زندگی کو کہا جاتا ہے. یعنی انسان مرے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، اور یہ زندہ ہونا قیامت والے زندہ ہونے والا نہیں، قیامت سے پہلے کا زندہ ہونا رجعت کہلاتا ہے. اب آتے ہم شیعہ اعتقاد کے نقطہ نظر سے یا شیعہ مفہوم کے نقطہ نظر سے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے بعض لوگوں کی رجعت ہوگی، بعض لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جو مر چکے ہوں گے، جن کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، انہیں خداوند متعال دوبارہ پلٹائے گا. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت ہوگی، نہیں، قیامت سے پہلے اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد. نہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے رجعت ہوگی اور نہ قیامت کے بعد. قیامت آخری اور امام زمانہ کا ظہور ابتدا، بیچ میں رجعت ہوگی. میرے خیال سے اتنا واضح ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، کیا مر کے دوبارہ زندہ ہونا قیامت سے پہلے ممکن ہے؟ کیا قرآن نے اس چیز کی طرف کوئی اشارہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت سے پہلے جو ہے وہ زندہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ مطلب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ کیا کبھی کوئی مر کے زندہ ہوا ہے. تو اس طرف اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً جب رجعت کی بات آتی ہے، کہ جب یہ شیعوں کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے خداوند متعال بہت سوں کو دوبارہ پلٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو لوگ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے یہ چیز ممکن ہے، کیسے یہ پاسبل ہے کہ خداوند متعال دوبارہ کسی کو زندہ کرے. اولاً جب ہم قیامت کی طرف دیکھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم انہی ہڈیوں کو دوبارہ پلٹائیں گے اور نمیدنا ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو یہ تو ممکن ہے کہ خداوند متعال ان اللہ قادر علی کل شیء، خداوند متعال ہر چیز پہ قادر ہے.
اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رجعت کو سمجھنے کے لیے، یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند متعال قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کرے، ایسا کچھ ہوا ہے ہماری تاریخ میں؟ تو یقیناً اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو خداوند متعال نے، ابھی قیامت نہیں آئی لیکن اس سے پہلے خداوند متعال نے 50 کو پلٹایا ہے، بڑی بڑی قوموں کو پلٹایا ہے۔ ایک نبی کسی ایک قریے میں گئے، وہ پورا قریہ مر چکا تھا، خداوند متعال نے دوبارہ اس قریے کو پلٹایا۔ میں بطور مثال قرآن مجید کی چند ایسی آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امکان وقوع رجعت ہے، یعنی ممکن ہے خداوند متعال نے، ممکن ہے اور خداوند متعال نے ایسا پہلے بھی کیا ہے۔ یہ جو رجعت امام زمانہ اور قیامت کے درمیان ہوگی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی خداوند متعال یہ کام کر چکا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو موضوع رجعت پہ بھی یہ دلالت کرتی ہے، اور اسے ہم بعنوان دلیل بھی پیش کرتے ہیں، کہ جس میں خداوند متعال، یہ ظاہراً سورہ مبارک نمل کی آیت نمبر 83 ہے، کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، اور ہم ایک دن لوگوں، ہر امت میں سے ایک فوج کو، ایک فرقے کو محشور کریں گے، حشر کریں گے ان کا۔ اچھا، یہاں پہ خداوند متعال یہ آیت رجعت کے حوالے سے دلالت کرتی ہے، اس کی اور بھی بہت ساری علتیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں ایک وجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اس آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے اور ہم حشر کریں گے ہر امت میں سے بعض لوگوں کو، بعض فرقوں کو۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ آیت قیامت کے حوالے سے دلالت کرتی ہے۔ ہمارے علماء مفسرین قرآن فرماتے ہیں، اور خود اس پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اسی آیت کی تفسیر میں، وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال علماء کے نظریات یہ ہیں کہ یہ آیت رجعت پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو محکم طریقے سے رجعت پہ دلالت کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں خداوند متعال نے، جیسا کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، رجعت کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی دوبارہ پلٹایا جائے گا یا ہر آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مخصوص لوگوں کی رجعت ہوگی، بعض لوگوں کی رجعت ہوگی جو اس آیت کے معنی سے اور مفہوم سے واضح اور روشن ہے۔ یہاں خداوند متعال فرما رہا ہے، جی بسم اللہ آیت پیش کرنے پھر سوال کریں۔ یہاں خدا فرما رہا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک فوج کو، یعنی بعض گروہ کو محشور کریں گے۔ اچھا، قیامت تو ہمارے نزدیک ایسی نہیں ہے، قیامت تو ایسی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو محشور کیا جائے۔ قیامت کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ آدم تا خاتم تا امام زمانہ کے ظہور، اور امام زمانہ کے ظہور سے لے کے قیامت تک کے افراد کو خداوند متعال محشور کرے گا۔ لیکن یہاں بات کر رہا ہے کہ ہم بعض کو محشور کریں گے، بعض کو دوبارہ پلٹائیں گے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب گئے، اور جانے کے بعد حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا ان العام تزعم ان قوله عز وجل ويوم نحشر من كل امه فوجا فوجا فلا فلا فلا، کہے کہ عامہ یعنی آپ کے مخالفین اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن لوگوں کو محشور کرے گا۔ تو امام نے اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، امام نے فرمایا فقال فیحشر اللہ یوم القیامہ من کل امت فوجا، کہ کیا خداوند متعال قیامت کے دن بعض لوگوں کو یا امت میں سے، ہر امت میں سے بعض لوگوں کو محشور کرے گا؟ کہ نہیں، کہ پھر کہ یہاں تو اس آیت کریمہ میں تو خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو محشور کریں گے، سب کو نہیں محشور کریں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت خود مولا نے فرمایا پھر رجع، کہتے ہیں یہ آیت رجعت کے حوالے سے دلالت کر رہی ہے، یعنی خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے بعض لوگوں کو محشور کرے گا، بعض لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی تو یہ آیت ہو گئی جو رجعت کے امکان اور رجعت کے وقوع پہ بھی انشاءاللہ میں ابھی ثابت کروں گا، رجعت کے وقوع پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ دوسرا، آپ اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اصحاب کہف کا قصہ، مشہور و معروف قصہ، خداوند متعال نے اصحاب کہف کو ایک غار میں سلایا، اور سلانے کے بعد 300 سالوں کے بعد اٹھایا، یہ ان کی رجعت تھی۔ یعنی اس طرح کی چیزیں واقع ہو چکی ہیں، امکان اور وقوع دونوں قرآن مجید میں موجود ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ،
اور وہ آپس میں سوال کریں فلا فلا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اسی طریقے سے ہم پلٹاتے ہیں تاکہ جان لیں کہ وعدہ خدا حق ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال یہ لوگ ایک غار میں رہے، اور 300 سال کے بعد خداوند متعال نے انہیں زندہ کیا، پلٹایا. تو کہنے کا مطلب یہ بھی اصحاب کہف کا قصہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رجعت امکانی بھی موجود ہے اور وقوعی صورت میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے. میں جلدی اتنی آیتیں اور اتنی مثالیں ہیں رجعت کے امکان پہ اور رجعت کے وقوع پر. میں بطور مثال ایک نمونہ اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. جناب عزیر کا قصہ قرآن مجید میں بڑا خوبصورت اور بڑا لطیف قصہ ہے کہ جناب عزیر ایک جگہ سے گزر رہے تھے. وہ میں قرآن مجید کی آیت بھی اگر پڑھتا چلوں تو زیادہ ماہ رمضان بھی ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے. خداوند متعال فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہتے ہیں اور اس کی طرح جو ایک قریے سے جس کا گزر ہوا. میں تھوڑا مفہومی ترجمہ کروں گا، یعنی جناب عزیر کا ایک قریے سے گزر ہوا جو قریہ خراب پڑا ہوا تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو پھر جناب عزیر نے جب اس کو ویران اور اجڑے ہوئے قریے کو دیکھا تو خداوند متعال کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کون زندہ کرے گا. کہتے ہیں کہ جو ہے بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه، جب انہوں نے کہا کہ اس ویران قریے کو کون زندہ کرے گا، کہتے ہیں خداوند متعال نے انہیں مار دیا، جناب عزیر کو موت دے دی، اور یہ 100 سال تک وہیں پڑے رہے. 100 سال کے بعد پھر خداوند متعال نے انہیں زندہ کیا، مبعوث کیا، بعث کیا. قال کم لبثت، پھر جناب عزیر سے خداوند متعال نے پوچھا اما ذرا بتاؤ کتنے دن تم نے گزارے، یعنی یہ جو تم یہاں پڑے ہوئے تھے تم نے یہاں کتنے دن گزارے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو جناب عزیر نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ، یعنی 2-4-5 گھنٹے. فقال بل لبثت 100 عام، خداوند متعال نے فرمایا اے عزیر تم ایک یا آدھا دن نہیں بلکہ تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو. فانظر الى طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو. وانظر الى حمارک و فلا فلا الى آخر الآیہ. خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال اس چیز پہ قادر ہے، اور خداوند متعال نے اس سے پہلے بھی کئی قوموں کو زندہ کیا، انہیں دوبارہ پلٹایا. آپ وہ بنی اسرائیل کا ایک مردہ جو مر گیا، وہ گائے کے گوشت والا قصہ دیکھیں. اسی طریقے سے ایک پورے قریے کا 60 لوگوں کو زندہ کرنا. پھر ایک قریے میں جناب عیسیٰ کے دور میں وہ جو مطعون ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، وہ بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے تھے، انہیں خداوند متعال نے دوبارہ زندہ کیا. تو کہنے کا مطلب قرآن مجید میں اس طرح کے شواہد کثرت سے موجود ہیں کہ خداوند متعال نے بہت ساری قوموں کو مرنے کے بعد 100 سال 200 سال 50 سال 10 سال کے بعد زندہ کیا ہے. تو یہ تو ممکن ہے. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کیسے ممکن ہے قیامت سے پہلے خدا زندہ کرے، ان کے لیے یہ جواب کہ جس طرح سے یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اسی طریقے سے رجعت بھی ممکن ہے. یعنی خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے بعض لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پاسبل ہے ان آیات کو دیکھنے کے بعد. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اچھا جب یہ تمام چیزیں مطلب قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں اور یہ کوئی مطلب اس کو حدیث کہہ کر اور اس کو یہ اس طرح سے تو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ ضعیف ہے اور مرسل ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے راوی جو ہے وہ مشکوک ہے. قرآن کی آیات ہیں اور آیات جو ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے. تو پھر ایک 1400 سال کا سفر اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ، انٹلیکچوئل، علماء، دانشور گزر چکے، مگر تشیع کے علاوہ اس رجعت کو جو ہے وہ اس حوالے سے تسلیم نہیں کیا گیا. پڑھا تو جا رہا ہے، جناب عزیر قصے کا کوئی انکار نہیں کرے گا، جو ہے وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کریں گے، مگر امام زمان اسلام کی رجعت کی بات آتی ہے تو وہاں پر نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس رجعت سے خوف کیوں ہے؟ وہاں پر کچھ لوگوں کے اٹھائے جانے کا، مظلوموں کا، ظالموں کا، اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ اصلاً یہ پورا مسئلہ پلٹتا ہے فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں زنگ لگی ہوئی ہے. یہ صرف رجعت کی بات نہیں ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی تمام چیزیں ظاہر و واضح ہونے کے باوجود لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا.
آپ نے رجعت کا ظہور دیکھا کہ کس طرح سے قرآن مجید میں رجعت کا موضوع ظاہر اور آشکار ہے. میں اس سے بھی زیادہ ظاہر و آشکار موضوعات کو جانتا ہوں کہ جس میں ہمارے بھائیوں نے، جس میں اہل قرآن نے، جس میں مسلمانوں نے شدید اختلاف کیا. اس سے بھی اہم موضوعات اور اس سے بھی زیادہ ظاہر اور واضح اور صریح آیات موجود ہیں قرآن مجید میں جس میں اختلاف کیا. مثال کے طور پہ کتنا آسان مسئلہ ہے اور کتنا واضح مسئلہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک فقیر آیا، مولا نے ہاتھ اٹھایا، انگلی سے اشارہ کیا، فقیر نے مولا کے ہاتھوں سے انگوٹھی نکالی. خداوند متعال نے آیت قرآن نازل فرمائی، ایک آیت نازل فرمائی کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی وہ ہے اللہ اور رسول، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے اور سیدھا سیدھا مفسرین قرآن نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود علی کی امامت و خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب اتنے صریح مسائل پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ رجعت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ صریح آیتیں نہیں ہیں. اور رہی بات میرے خیال سے آپ کی وہ دوسری کہ خوف زدہ کیوں ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے راز ہیں کہ جس کی وجہ سے خوف ہے. اگر آپ رجعت کے حوالے سے پڑھیں کن لوگوں کی رجعت ہوگی اور کیسے رجعت ہوگی اور رجعت کے بعد کیا کیا ہوگا، یا امام زمانہ کے ظہور کے بعد کیا کیا ہوگا، تو یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ تمام باتیں خوف زدہ کرتی ہیں. اور میں ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں موسوی صاحب، میں کل دیکھ رہا تھا ایک صاحب کا نظریہ، یقیناً رجعت سے شیعوں کا نظریہ یہی ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پلٹایا جائے گا یا بعض شخصیات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ رجعت کا ایک مفہوم اور رجعت کا ایک عقیدہ ہے کہ جس پہ ہم عمل کرتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. لیکن میں ایک شیعہ عالم دین کا نظریہ دیکھ رہا تھا، وہ اگرچہ وہ ہماری رائے سے موافق نہیں ہے، لیکن تب بھی میں وہ بیان کرتا چلوں. دیکھیں اس میں اس نظریے میں بھی ایک راز اور حکمت پوشیدہ ہے. انہوں نے فرمایا رجعت کا مطلب امام اہل بیت اطہار یا بعض شخصیات کا پلٹنا نہیں، بلکہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں خداوند متعال ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی حکومت اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی طاقت و قوت پیدا کرے گا. مطلب خوب زور و شور والی حکومت خدا دے گا، خوب قدرت دے گا، خوب طاقت دے گا، جس طرح سے جناب سلیمان خداوند متعال نے جو تمام زمین پر چیزوں پہ مستضعف قدرت و قرار طاقت دی تھی. جی یعنی کہ جو لوگ زمین پر مستضعف قرار دیے گئے تھے ان مستضعفین کو قوت دے دے گا، یوں کہیں نا. جی، یعنی ان کا رجعت کا عقیدہ ہے، جس عالم دین نے یہ بیان کیا رجعت کا عقیدہ ہے، لیکن آنچنان کے ہم عقیدہ رکھتے ہیں مثال کے طور پہ فلاں صاحب آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے. اتنی تفصیل کے ساتھ ان کا رجعت کا عقیدہ نہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام دوبارہ پلٹائے جائیں گے، لیکن اور جو ملحقین جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض مومنین بھی اور جناب سلمان اور جناب فلاں 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 جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، یہ تمام اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. لیکن ان کا اس کے ساتھ جو ایک بہترین پوائنٹ تھا وہ یہ کہ خداوند متعال ایک بے مثال طاقت عطا کرے گا. بے مثال طاقت عطا کرے گا. اس کو ابھی تھوڑا سا قبلہ اس پر مزید جو ہے وہ ہم اس کو کھولیں گے، ابھی ذرا تھوڑا سا اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں رجعت کی اگر آپ اہمیت پر روشنی ڈال دیں تو پھر جو خائفین ہیں ان کے خوف کو بھی ظاہر کیا جائے گا، ان علامتوں کو بھی ظاہر کر سکیں گے، اور جن کے چہروں پر مسرت اور شادمانی آ جائے گی ان کا بھی ذکر کریں گے، جو کہ ایک عرصے دراز سے صرف ستائے ہوئے نہیں بلکہ در بدر پھرائے ہوئے بھی ہیں، خون میں غلطہ بھی ہیں، چہروں پہ خاک بھی رہی. تو ان کو کب خدا ان کے چہروں پر جو ہے وہ خوشی بکھیر دے گا. اس پر بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ معصومین کی نگاہ میں رجعت کی اہمیت پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں. میرے خیال سے پروگرام کی شروعات میں ہی ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی، ظاہراً وہ حدیث چھٹے امام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری بازگشت کا عقیدہ نہ رکھے. یعنی کرتنا کو ہم رجعتنا بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ رجعت کے کچھ مترادف ہیں.
رجعت بعض جگہوں پہ رجعت کہا گیا، بعض جگہوں پہ کرہ کہا گیا، بعض جگہوں پہ رد کہا گیا، بعض جگہوں پہ نشر کہا گیا، بعض جگہوں پہ بعث بھی کہا گیا۔ یہ سارے کے سارے رجعت کے مفاہیم ہیں جو ہمیں روایات میں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ امام زمانہ کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہماری بازگشت اور ہمارے پلٹائے جانے پر عقیدہ نہ رکھے۔ تو عقیدہ رجعت یہ شیعوں کا جزئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ رجعت شیعوں کا اصولی عقیدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان عقیدہ رجعت کا انکار کرے یا عقیدہ رجعت کی مخالفت کرے یا عقیدہ رجعت پر طغیان کرے تو وہ اہل بیت اطہار کے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں من اقر بسبعۃ اشیاء فهو مؤمن، جو بھی 7 چیزوں کا اقرار کرے، جو بھی 7 چیزوں کا اعتراف کرے وہ مؤمنین میں سے ہے۔ مولا نے 7 چیزیں گنوائی اور 7 چیزیں گنوائی، انہی میں سے ایک چیز جو گنوائی حضرت نے فرمایا الایمان بالرجعہ، رجعت پہ ایمان رکھنا انہی 7 چیزوں میں سے ہے۔ یعنی اگر ان 7 چیزوں پہ کوئی عمل کرے بہمراہ یہ رجعت، یعنی رجعت پہ ہماری یقین رکھے تو وہ مؤمنین میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان ہماری رجعت کا منکر ہے تو وہ مؤمنین میں سے نہیں ہے، وہ شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجعت کے حوالے سے اتنی آیات، اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں رجعت کی مخالفت ہو رہی ہے، رجعت کی مخالفت پہلے بھی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہت سارے افراد، یعنی بعض ہمارے برادران اہل تسنن کا یا عامہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی رجعت کا موضوع صدر اسلام میں نہیں تھا یا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں آنچنان نہیں تھا جس طرح سے ابھی شیعیان حیدر کرار پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ کہنا کافی سمجھوں گا کہ بہت سارے مناظرات رجعت پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں واقع ہوئے، مأمون کے دور میں مناظرات واقع ہوئے رجعت کے حوالے سے۔ مولا کے ایک صحابی ہے مومن طاق، مومن طاق یقیناً اصول کافی کی میرے خیال سے پہلی دوسری روایت بھی مومن طاق سے ہی ہے، اور مومن طاق مولا کے بہت ہی شدید چاہنے والے اور مولا کے بہت حاضر جواب صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں عامہ اتنی ہی زیادہ ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے انہیں لقب دیا ہے مومن طاق کا، اور یقیناً مولا نے انہیں مومن طاق کہا تھا، اسی طریقے سے اگر آپ عامہ کی کتابوں میں جائیں تو انہیں منافق طاق کہا جاتا ہے، کافر طاق کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان سے ایک خاص دشمنی ہے، خاص بغض ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تکے پرداز تھے۔ مجھے نہیں پتا تکے پرداز کو آپ کیا کہیں گے، شوشے دینے والا، مطلب ایک عامی زبان میں کہا جائے سامنے والے کو جلانے والے، یعنی سامنے والوں کو اپنی باتوں سے کبھی کبھی جلا دیں، اس ٹائپ کے یہ تھے۔ اور ان کے بڑے مناظرات زبردست ہیں، متعہ کے موضوع پہ بھی ان کے بڑے زبردست مناظرات۔ تو یہ رجعت کے حوالے سے ایک بڑا زبردست قصہ میرے سامنے آیا۔ ابو حنیفہ صاحب کے ایک شاگرد مومن طاق کے پاس آئے اور مذاق اڑاتے ہوئے مومن طاق سے کہا کہ تمہارا عقیدہ تو رجعت پہ ہے، یعنی تم تو دوبارہ پلٹائے جاؤ گے؟ کہ ہاں، کہ ایسا کرو تھوڑے بہت پیسے ہمیں دے دو اور جب ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے تو ہم تمہارے واپس کر دیں گے۔ تو مومن طاق نے فرمایا ٹھیک میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن پہلے یہ بھی تو ضمانت دو تم پلٹائے جاؤ گے کس صورت میں پلٹائے جاؤ گے؟ گدھے کی صورت میں پلٹائے جاؤ گے یا کتے کی صورت میں پلٹائے جاؤ گے؟ یعنی تمہارا پلٹایا جانا ٹھیک ہے، تم کس صورت میں پلٹایا جاؤ گے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ خداوند متعال ان کی شکلوں کو مسخر کر دے گا، یعنی جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، ان کی شکلوں کو مسخر کر دے گا کہ یہ بھی تو ضمانت دو تم کس صورت میں پلٹائے جاؤ گے تاکہ میں تمہیں پہچان سکوں، تم سے میں اپنا پیسہ لے سکوں۔ تو یہ اس طرح کے مناظرات اور اس طرح کے یہ حاضر جواب تھے۔ جیسے سامنے والے نے سوال کیا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے دے دو، جب رجعت ہوگی تب میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی مومن طاق کے اوپر بڑے نشانے سادے جاتے ہیں، بڑا مومن طاق کو پریشان کیا گیا اور بڑا مومن طاق کو گالم گلوچ سے نوازا گیا، جبکہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین شاگرد تھے۔ اور جب مولا نے انہیں مناظرات کے لیے بھیجا،
ہر مناظرے میں یہ کامیاب ہوئے. تو خلاصہ اہل بیت اطہار کے نزدیک رجعت کے حوالے سے بہت روایات موجود ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار نے صراحتاً یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی ہماری رجعت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شیعوں میں سے نہیں ہے. ایک اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی حوالے سے روایت ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایام اللہ ثلاثہ، اللہ کے 3 دن ہیں، یعنی 3 مخصوص بڑے دن ہیں. یہاں پہ 3 دن ہیں سے مراد یعنی اللہ کے 3 بڑے دن ہیں. پہلا دن بڑے دن. یوم یقوم القائم، پہلا دن وہ دن بڑا ہے کہ جس دن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت ظہور فرمائیں گے. وہ دن اللہ کا بہت بڑا دن ہے. وہ یوم الکرہ یا یوم الکرہ. دوسرا دن یوم رجعت ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار اور بعض لوگوں کی رجعت ہوگی، وہ بہت بڑا دن ہوگا. وہ یوم القیامہ، اور تیسرا دن وہی یوم قیامت ہوگا. یہ 3 دن اللہ کے بڑے دنوں میں سے ہیں. تو خلاصہ بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث ہیں جو رجعت کے موضوع پہ دلالت کرتی ہیں اور رجعت کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرماتی ہیں. جزاک اللہ. صحیح. اچھا، شخصیات کون کون سی جو رجت فرمائیں گی، کن کن شخصیات کی رجت ہوگی؟ بلکہ میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا اس کو مزید اور کھول لیا جائے کہ رجت عمومی ہے یا خصوصی. اس پر پہلے سے بات کر لیتے ہیں، پھر شخصیات پہ ذرا واضح ہو جائے گی بات. احسنتم. رجعت کے حوالے سے اچھا، اب جب یہ یہاں تک بات آ گئی کہ بھائی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں پلٹایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیے کریمہ پہ اگر ہم زور ڈالیں کہ جس میں خدا بند متعال فرماتا ہے وہ یوم نحشر، ہم ہر امت میں سے بعض کو حشر کریں گے، یعنی سب کو ہم نہیں دوبارہ زندہ کریں گے بلکہ بعض کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے. تو وہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھائی رجعت سب کی نہیں ہے، رجعت بعض لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بعض میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ بعض لوگوں کی رجعت ہوگی. اب اس بعض میں کن لوگوں کی رجعت ہوگی، اس حوالے سے اگر آپ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جائیں، باقاعدہ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رجعت عمومی نہیں ہے، رجعت خصوصی ہے. یعنی عمومی طور سے ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو پلٹایا جائے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ، متوجہ ہوں آپ کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو پلٹایا جائے. مثال کے طور پہ ہم جی میں نے کہا ہماتن گوش ہوں. یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، جب میں بولتا رہتا ہوں تو آپ کی آواز آتی ہی نہیں ہے. مطلب صرف لب ہلتے ہی یہ پتہ چلتا ہے، پھر جب میں خاموش ہو جاتا ہوں پھر آپ کی آواز آتی. تو کنٹینیو مسئلہ نہیں. بسم اللہ. ہاں، خلاصہ رجعت عمومی نہیں ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجعت خصوصی ہے. اچھا، اب آتے ہیں ان خصوصی لوگوں میں آخر کس کی رجعت ہوگی؟ کیا صرف مؤمنین کی رجعت ہوگی، یعنی وہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، صرف ان کی رجعت ہوگی، یا کسی اور کی بھی رجعت ہوگی؟ تو اس حوالے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجعت مؤمن خاص کی ہوگی اور مشرک و کافر خاص کی ہوگی. یعنی جو بڑے بڑے مؤمنین ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اولیاء الہی ہوں گے، ان کی مومن ہوگی. اور وہ جو بڑے بڑے کفر کے بت ہوں گے، شیطان والے ہوں گے اور شیطان ان کے اوپر سوار ہوگا، شیطان ان کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوگا، ان کی رجعت ہوگی. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ جب آپ وہ جو دوسرا سوال آپ نے بھی جو فرمایا کہ کن کن لوگوں کی، تو اس میں بیان کروں گا کافروں میں سے کس کی اور مومنوں میں سے کس کی. لیکن یہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمومی اور خصوصی میں خصوصی ہوگی، یعنی بعض مومنین کی ہوگی اور بعض کافرین کی بھی ہوگی. ممکن ہے ان بعض مومنین میں ہمارا بھی شمار ہو اور ممکن ہے ہمارا شمار نہ ہو. لیکن یہاں پہ بھی یہ بیان کر دوں کہ مومنین اور منافقین خاص کیوں کہا گیا. مومنین کے دائرے میں کون سے مومنین، ان کے بارے میں روایات میں ہے ان لوگوں کی رجعت ہوگی کہ جنہیں زمین پہ ظلم و زیادتی کے ساتھ قتل کیا گیا، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جنہیں جس مقصد کے لیے اس زمین پہ بھیجا گیا تھا وہ مقصد اور وہ مفاہیم لوگوں تک جتنے پہنچانے چاہتے تھے اتنے مفاہیم اور مقاصد نہیں پہنچا پائے، تو خداوند متعال دوبارہ انہیں پلٹائے گا تاکہ وہ مقاصد اور وہ مفاہیم دوبارہ پہنچائیں اور اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا ان سے بدلہ لے سکے. بالکل صحیح. اچھا، وہ اس سے زمانہ کچھ مخصوص ہے یا جی اس سے زمانہ جو ہے وہ زمان اور مکان کا اس کے اندر کیا دخل ہے، اس کی دخالت کیا ہے؟ زمان
رجعت زمان کا مکان کے لیے؟ زمانہ میں نے بیان کیا، رجعت کا زمانہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ نہیں، فرجہ الشریف وہ کے تو رجت ظہور کا کی زمانہ بات۔ ہے، وہ تو رجت کا زمانہ ہے. رجت میں جو لوگ رجعت کر رہے ہیں، جو جی واپس پلٹائے جا رہے ہیں، ان پلٹائے جانے والوں کے زمان اور مکان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس میں کوئی کنڈیشن ہے، یا جب تک رجت واقع نہیں ہوتی وہ تمام جتنا بھی زمانہ گزرا ہے ان میں سے پک اینڈ چوز کر لیا جائے گا وہاں؟ تمام زمانوں سے۔ احسن تم، جزاک اللہ۔ یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے دور والے پلٹائے جائیں گے، بعض روایتوں میں ہے فرعون کو دوبارہ پلٹایا جائے گا، اور فرعون کے مقابلے میں جو تھے ان کو دوبارہ پلٹایا جائے گا، یعنی انبیاء کے بھی زمانوں میں سے جو انبیاء، مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ایسے تھے جنہیں آریوں سے کاٹ کاٹ کے لٹکا دیا گیا، جن کے گھر والوں کو، جن کے بچوں کو انبیاء کے سامنے ذبح کر دیا گیا. یہی فرعون یذبحون الابناء، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا. تو اس کی بھی بازگشت ہوگی. تو رجعت صرف اور صرف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے سے نہیں، بلکہ ہر زمانے سے رجعت ہوگی، ہر ہر زمانے اور ہر زمانے سے. جگہ. جی، یہ اچھا، نقطہ بہت. اس میں جو کیٹیگریز ہیں، اب ایک آدمی ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس کو دو کیٹیگریز میں پہلے تو کہا کہ اول وہ لوگ جو اولیاء خدا ہوں گے، بہت ہی مومن ہوں گے، یا بہت ہی کافر ہوں گے، بہت ہی طاغوت ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری آتی ہے نا کہ بھائی اتنا مومن نہیں ہے یا اتنا انسان کافر بھی نہیں ہے، مگر مظلوم ہو گیا، اس کے جی، ساتھ اس کو بے پناہ اس کے ساتھ ظلم کر دیا گیا. تو وہ کیا روز حشر کا انتظار کرے گا، یا جب عالمی عدالت لگائی جائے گی جو امام زمان اسلامی حکومت ہوگی، کیا اس میں اس کو انصاف مل پائے گا، یا وہ حشر کا انتظار کرے گا؟ یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اچھا، رجعت میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ عدالت لگائی جائے گی، صرف امام زمانہ کی عدالت نہیں لگے گی، ہر امام کی عدالت لگے گی، ہر امام کی عدالت لگے گی. تو ایون اس کو رسول کھولیں نا اللہ ذرا. کی عدالت لگے گی، امام حسین کی بھی عدالت لگے گی. دیکھیں، دو طرح کی روایتیں. ایک طرح کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ مومن خاص اور منافق خاص کی رجعت ہوگی. لیکن ایک روایات کا بہت بڑا دستہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مظلوم اور ظالم کی رجعت ہوگی، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والے کی رجعت ہوگی، اور اس کی رجعت ہوگی جس پہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہو. یہاں پہ مومن و منافق کی قید ہٹ گئی، یعنی مظلوم و ظالم کی رجعت ہوگی. تو یہ جو دوسری والی کیٹیگری ہے، اس میں وہ آپ کا سوال جو آپ نے فرمایا، وہ میرے خیال سے اس جیسے میں شامل ہو ظالم سکتا ہے، یعنی مظلوم. ظالم بادشاہ، ڈکٹیٹرز، جی جی سلاطین، چاہے وہ بنی اموی ہوں، عباسی ہوں، اس کے بعد والے ہوں، ابھی کے یہ چھوٹے موٹے جو زمین پہ اپنے کو خدا سمجھتے تھے، اور کیا کیا حشر ہوئے ان کے آپ کے سامنے، جی یہ چھوٹے موٹے ڈکٹیٹر، بعض کے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے روزے کی حالت میں. اس قدر جلاد اور منحوس قسم کی جو شخصیات تھی، انہوں نے بھی ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، ہزاروں یقین کو، لاکھوں لوگوں یقین کی جان لی ہے. وہ ان گروہوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اگر آپ ان 40-50 سال کے اندر جائیں، 40-50 سال میں میرے خیال سے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور ناظرین بھی میرے خیال سے سمجھ ہی رہے ہوں گے. اس بالکل ہم 40-50 سال کے درمیان عرب کھاڑی میں لے لیں، ایشین ممالک میں لے لیں، اس 50-60 سال کے عرصے میں کچھ ایسے ظالم و جابر گزرے جنہوں نے شیعوں کا خون پانی کی طرح بہایا. نہ صرف شیعوں کا خون، غیر قوموں کا بھی خون پانی کی طرح بہایا. اور اس طریقے سے بہایا. بعض ایسے بھی ملعون گزرے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یزید تو بے وقوف تھا، یزید تو بے وقوف تھا جس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل خانہ کو یا ان کے گھر کی عورتوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے تبلیغ دین کی کہ میں ہوتا تو میں ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں چھوڑتا. تو یقیناً ان لوگوں کو پلٹایا جائے گا، ان لوگوں کو پلٹایا جائے گا، ان لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا. قیامت سے پہلے ان لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا. آپ نے بے گناہ کتنے لوگوں کو مارا. کچھ بعض شہروں اچھا، میں اب بعض یہاں پر بہت اچھا سوال آ گیا، یہاں پر ایک سوال آ گیا، یہاں پر اس کی جگہ بنتی آگا، وہ میں ضرور کروں گا. عموماً لوگ جو تھوڑے سے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، یا معذرت کے ساتھ کہ ضعیف الاعتقاد میں نہ کہوں، یعنی کہ اس طرح کے جس میں معلومات اتنی نہیں ہے، تو ایک سوال کوئے خیال میں جنم لیتا ہے اور لبوں پہ آتا ہے، اور انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے. عموماً میں نے سنا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے 10 لاکھ لوگوں کو مارا، اس کا کیا کریں گے آپ؟ دنیا میں اگر سزا دیں گے تو ایک بار اس کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دی جائے گا، آخرت میں جہنم میں اس کو بھی ڈالا گیا، تو اور بہت سارے لوگوں کو بھی ڈالا گیا. 10 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا اس نے، اس کا کیا کریں گے؟
اب یہاں پر وہ رجت میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کا کس طرح سے حساب ہوگا، اور اس کے دامنگیر وہ 10 لاکھ لوگ بھی ہیں، وہ بھی اٹھائے گئے ہیں۔ وہ چیز دیکھیں، اس چیز کے لیے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ جس نے 10 لوگوں کو مارا، وہ جس نے 20 لوگوں کو مارا، اس کے لیے صرف ایک ہی سزا کی جگہ ہے، وہ ہے قیامت۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رجعت میں جو سزا دی جائے گی وہ سزا کافی ہوگی، نہیں، وہ سزا کافی نہیں ہوگی۔ جو اس کو مکمل اور آخری سزا ہوگی وہ صرف اور صرف قیامت میں ممکن ہے۔ عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے اور پھر عذاب کبریٰ میں داخل کر دیں گے، عذاب ایسا ہی کبریٰ قیامت، عذاب ادنا یہ قیامت۔ دیکھیں، دو طرح کا بدلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شبر کی گردن قلم کر دیتے کربلا کے بعد، اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شبر کی گردن قلم کر دیتے تو یقیناً وہ ظلم جو شبر نے کیا تھا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس خون کا قصاص لے لیتے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اس خون کا قصاص ہو جاتا، اس خون کا بدلہ ہو جاتا، اور وہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد پہ پرچم سرخ لگا ہوا ہے وہ پرچم ہٹا دیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ کالا پرچم لگ جاتا۔ اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے بدلہ لے لیتے، شمر کا گلا مثال کے طور پہ کاٹ دیتے، عمر سعد کا گلا کاٹ دیتے، یہ ظاہری طور پہ قصاص ہو گیا، لیکن کیا جو شمر نے مثال کے طور پہ 10 لوگوں کو مارا یا 8 لوگوں کو مارا یا 7 لوگوں کو مارا، اس کا بدلہ ہوا؟ نہیں، وہ جو اس نے جو بربریت کی، اس نے جو اس نے بچوں کے ساتھ بربریت رویہ، ہاں مثال کے طور پہ اس ہاں نے جو بربریت کی اس کا بدلہ ہوا۔ ظاہری طور پہ آپ کہہ دیں گے کہ قصاص ہو گیا، قصاص ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ یہی دیکھیں، جب ہم قیامت کو ثابت کرتے ہیں تو ہم کفار سے کہتے ہیں، منافقین سے کہتے ہیں، وہ افراد جو قیامت کے منکر ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی قیامت اور تمہاری عدالت میں فرق کیا ہے؟ خداوند متعال کی عدالت اور تمہاری عدالت میں تمہارے پاس وہ پاور ہے ہی نہیں کہ تم ایک ایسے انسان کو سزا دے سکو کہ جس نے 10 لوگوں کو مارا ہو۔ تمہارے پاس اگر 2 لوگ آئیں گے، ایک نے ایک آدمی کو مارا ہو اور ایک نے 10 لوگوں کو مارا ہو، تو تم سزا دونوں کو سیم سناؤ گے، ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، تم دونوں کو سناؤ گے۔ وہ کوئی صرف اور چوائس صرف نہیں ہے نا۔ ذات خدا متعال ہے جو تم سے 10 خون کا بدلہ لے گی، یعنی ایک مرتبہ تمہیں لٹکائے گی، تمہیں مارے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گی، پھر تمہیں مارے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گی۔ وہ صرف اور وہ صرف قادر ذات ہے نا خدا۔ زندہ کرنے پہ، وہ زندہ کرنے میں قادر ہے، ہم کسی کو زندہ کرنے میں قادر نہیں ہے نا۔ ہم تو یقیناً بہت سے بہت مرہم لگا کے اچھا کر سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے اس کا ریمانڈ لیا جائے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی یقیناً روح پرواز کر گئی تو انسان کے بس کی بات نہیں کہ پلٹا ہے اس کو۔ بہرحال تو تیزی کے ساتھ آؤں، میرے پاس اس وقت 8 منٹ رہ گئے، مجھے شو بھی ختم کرنا ہے۔ اس پہ کن شخصیات کی رجت ہوگی؟ اچھا، رجعت شخصیات جیسا کہ وہی رجعت عمومی اور خصوصی میں اشارہ کیا تھا، مومن خاص کی رجعت ہوگی اور منافق یا کافر خاص کی رجعت ہوگی۔ مومن خاص کی رجعت میں ان منافقین اور کفار کے نام بھی نہیں لوں گا، فی الحال حالت روزہ میں بھی ہوں، تھوڑا بہت روزے کا بھی خیال رکھوں گا، آپ لوگوں کے بھی اور اپنے بھی روزے کا خیال رکھوں گا۔ میں مومنین کا تذکرہ کروں گا اور مومنین کی باتیں کرنا پسند کروں گا۔ تو مومنین میں سب سے پہلے روایات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے اگر امام زمانہ، پہلے یہ جان لیں، پہلے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکومت قائم کریں گے، وہ تمام چیزیں جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہم نے سن رکھی ہیں، عدل و انصاف قائم کریں گے، زمین سے ہی وہ جواہرات نکلیں گے، کما ملئت ظلم و جورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ امام زمان جب یہ تمام چیزیں مکمل کر چکے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہمارے 12 اماموں پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے 11 اماموں پہ، اسی طریقے سے امام زمانہ پہ بھی ظلم و ستم آخر میں ڈھایا جائے گا اور امام زمانہ کی شہادت واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شہادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، اب وہ بھی نہیں پتا وہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا یا بالفور ہوگا، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور اس کی کوئی جس طریقے سے امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ مشخص نہیں ہے، اسی طریقے سے رجعت کا زمانہ مشخص نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ قیامت اور ظہور کے درمیان ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا۔ اس میں ایک حدیث کو ایڈ کر دوں نا تاکہ اس پر بات کرنے میں مزید اور اس کے جو ابواب ہے وہ روشن ہو جائیں کہ
اس میں ایک اشارہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، قبلہ اس میں چاہوں گا اس پہ ماہرانہ جی رائے آپ کی ہو، طالبانہ رائے سے اظہار فرما رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فرمائے کہ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے گا جو آباد نہ ہو۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں، ہمیں بعض جگہوں پہ جنگل ملتے ہیں، بہت سارے ممالک میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں جنگل ہے، یعنی آج تک وہ زمین کبھی آباد تھی مگر ابھی آباد نہیں ہے، وہاں پر آبادی نہیں ہے۔ کہا بے گیا شک کہ بے کوئی شک زمین کا چپا ایسا نہیں ہے جو آباد نہ ہو جائے، اور تم میں سے ہزار فرزند نہ ہو جائیں، اس وقت تک جو ہے وہ قیامت نازل نہیں ہوگی۔ اس پر میں چاہوں گا یہاں سے کنٹینیو کریں، تھوڑا سا یہ اس میں یہ اشارہ ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے، لیکن دقیق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ 1000 فرزند کا انتظار کیا جائے۔ یہ کبھی کبھی ایک اشارہ اہمیت بیان کرنے کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یقیناً زمین پہ آبادی بہت زیادہ ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے قریب، میں مثال کے طور پہ اپنے 10 سال کی زندگی کے بارے میں اگر میں بیان کروں تو اس 10 سال کی زندگی میں میرے گھر سے دہلی تک کے سفر میں، مثال کے طور پہ آبائی وطن سے دہلی تک کے سفر میں 200 کلومیٹر، اس دوران یعنی 50 گاؤں میرے خیال سے ابھی ہم لوگوں کے سامنے بسے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اس طرح کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور تاخیر سے ہو۔ ہم دعا کریں کہ پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو۔ میں امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے بھی میں یہیں پہ روک کے ایک بات کہتا چلوں۔ بعض افراد جو لوگوں کے توہم رہتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ایک حدیث سنائی کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک رجعت نہیں ہوگی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں خداوند رجت ختم نہیں ہوگی اس وقت، یعنی قیامت نہیں آئے گی اس وقت، جی یعنی رجت باہر ہے۔ احسنتم، لیکن یہ جو بعض افراد جو ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ علامت ہے، وہ علامت ہے، وہ علامت ہے، میں اس نقطے کو بہت زیادہ ظاہر و واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت عرصے سے کہ بھائی آپ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے حوالے سے علامتوں کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں آپ نے مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے کہ بھائی یہ علامت واقع ہوگی پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا؟ مرحوم آیت اللہ بہجت کے بڑے خوبصورت جملات آیت اللہ بہجت فرماتے ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، مہدی فاطمہ کے منتظر ہیں، علامتوں کے منتظر نہیں ہیں۔ ہم علامتوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ علامتوں میں ممکن ہے فلاں علامت مثال کے طور پہ واقع ہو، فلاں علامت واقع نہ ہو، کیونکہ وہ علامت حتمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو علامتیں، ایک ہے علامت حتمی اور ایک ہے علامت غیر حتمی۔ یہ جتنی بھی علامتیں ہیں یہ ساری کی ساری غیر حتمی ہیں۔ اچھا، روایت کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ جو کانسیپٹ ایک ہم نے بنا رکھا ہے اور اپنا مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے کہ بھائی فلاں علامت واقع ہوگی پھر اس کے 6 مہینے کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا، تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ اس صورت میں یہ کہ ہم علامتوں کا انتظار کریں اور پتہ چلے موسوی صاحب ہمیں فون کریں کہ بھائی فلاں علامت ظاہر ہو گئی۔ اچھا، فلاں علامت ظاہر ہو گئی تو 6 مہینہ ویٹ کر لو، 6 مہینے کے بعد امام زمانہ آئیں گے۔ اب اس 6 مہینے میں یہ بیچو، وہ بیچو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، اپنا گھر سیٹ کر لو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، اور اللہ اللہ، نماز روزہ حج و فلاں فلاں۔ ایسا نہیں ہے۔ رجعت کے بارے میں اگر آپ روایات کی طرف جائیں تو میں نے خود انہی گنہگار آنکھوں سے لفظ پڑھا ہے بغتتن، یعنی امام زمانہ کا ظہور اچانک ہوگا۔ اچانک کا مطلب کیا؟ اچانک کا مطلب یہ جو علامتوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ممکن خداوند متعال ان میں سے بعض علامتوں کو واقع کرے، واقع نہ کرے۔ ممکن ہے کل امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صبح ظہور ہو جائے، اور یہ جب ہم مائنڈ سیٹ لے کے چلیں گے تو یقیناً دنیا کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں بس 2 منٹ اور ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا امام زمانہ اسلام کے جو زمینہ سازی ہے، جس میں ہمارا اجتماعی کردار بھی بنتا ہے اور انفرادی بھی، میرے خیال سے موسوی صاحب آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا یہ پروگرام آگے بھی رجعت کے حوالے سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئیں، بہت سارے نکات رہ گئے، تو انشاءاللہ آگے جب بھی پروگرام ہوگا میرے ساتھ تو میں انشاءاللہ رجعت پہ ہی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور نہ جائے کہ بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ کس کس کی رجعت ہوگی، وہ ساری شخصیات تو ابھی رہ ہی گئی ہیں، بہت سارے نام ہیں اور ان میں ہم اور آپ جیسوں کے بھی نام ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سوال ہم آئندہ کے جلسات میں رکھیں گے تاکہ یہ مکمل ہماری بحث ہو جائے۔ آپ نے ابھی فی الحال کا سوال کیا تھا؟ زمینہ سازی کے حوالے سے نوجوانوں کو نصیحت فرماتے جائیں، 2 منٹ ہمارے پاس ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کہ ظہور کے حوالے سے زمینہ سازی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا منتظرین سے تقاضا کیا ہے. میں موسوی صاحب ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا معاشرے میں، ہم بڑی چیخیں لگا رہے ہیں اور ممبروں سے بھی جا کے ہم یہ ساری چیزیں بار بار تکرار کر رہے ہیں. کہ ابھی میں کسی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو صاف اور ظاہر و واضح الفاظ میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی امام زمانہ کو فلاں کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ کو فلاں کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ کو اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، امام زمانہ کو اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، امام زمانہ کو اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، لہٰذا ہماری قوم میں انجینئر ہونا چاہیے، اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے، اچھے سائنٹسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. میں ایک نقطہ یہیں پہ روک کے کہنا چاہتا ہوں، یقیناً اچھے انجینئرز ہونا، اچھے سائنٹسٹ ہونا، اچھے ڈاکٹرز ہونا ہماری قوم کا تقاضا ہے، یعنی ہونا چاہیے. لیکن یہ جملہ کہنا کہ امام زمانہ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یا امام زمانہ کو اچھے گن چنانے والوں کی ضرورت ہے، اچھے ہتھیار بنانے والوں کی ضرورت ہے، سراسر غلط اور سراسر باطل ہے. کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو جس کے کاندھے پہ اور جس کی پشت پہ ایک ہاتھ رکھیں گے، خدا بند متعال اس کے اندر 40 لوگوں کی قوت عطا فرما دے گا. جس طرح سے 40 لوگوں کی قوت عطا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اشارے سے وہ اچھا ڈاکٹر یا وہ اچھا طبیب بھی بن سکتا ہے، اچھا ذہین انسان بھی بن سکتا ہے. تو خلاصہ امام زمانہ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نہ مولوی کی ضرورت ہے، نہ ملا کی ضرورت ہے، نہ امام والی کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، نہ سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ایمان کی، بہت شکر گزار ہیں، تقوی کی ضرورت ہے، وہ پرہیزگاری کی ضرورت ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین مہمان خدا کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ مبارک رمضان میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں، متعدد سالوں سے جاری ساری. آج ہمارا موضوع رجت، اور رجت میں ہم اس